27ویں ترمیم کے اوپر کیوں کر رہی ہے حکومت؟ 27ویں ترمیم میں یہ جو سکھ ہوگی یہ سب سے زیادہ پاکستانیوں کو متاثر کرے گی، اور 243 سے زیادہ، اور سپیریئر عدلیہ کے جج صاحبان کی کنسنٹ کے بغیر ان کے تبادلے ان سے بھی کہیں زیادہ۔ وجہ کیا ہے؟ یہ جو مسئلہ ہے، دیکھیں، ایک تو 1973 کے آئین میں بنیادی طور پہ یہ فراہم کیا گیا تھا کہ عدلیہ کو انتظامیہ سے علیحدہ کیا جائے گا۔ دس از اے کانسٹیٹیوشنل پروویژن، یہ ہماری اسپرٹ ہے آئین کی، کہ اور اس کو پہلے 10 سال دیے گئے، پھر اس کو فردر ایکسٹینڈ کیا گیا، ہوتے ہوتے سن 1995 میں سپریم کورٹ نے قرار دیا نو مور ایکسٹینشن عدلیہ کو، اور سن 1996 میں مجھے یاد ہے کہ میں نے بھی سب سے پہلی دفعہ یہ اختیارات ایزیوم کیے تھے جب یہ عدلیہ کے پاس آئے تھے۔ اب اس کو واپس لانے کی کیا وجہ ہے؟ یہ بنیادی عام آدمی کے سمجھانے کے لیے کچھ مصطفیٰ صاحب نے سمجھایا، کلیریفائی کیا ہے۔ یہ اس طرح ہوا 96 کے بعد ایگزیکٹو مجسٹریٹ کا کنسپٹ سیاسی میں رہا 5 سال تک، لیکن پھر مشرف نے یہ ایک انتہائی اچھا کام کیا۔ یہ جو بتا رہے ہیں نا کہ چھوٹے چھوٹے جرائم، یعنی کہ آپ ایک پیرالل عدلیہ اب گراس روٹ پہ بھی بنا رہے ہیں، یعنی جرائم صرف ہورڈنگ کے نہیں ہوں گے، ان کی جو زیادہ دلچسپیاں ہیں، اسلام آباد میں یہ ماڈل ابھی تک موجود ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پورے پاکستان میں مشرف کے دور میں 2002 میں یہ ایکسٹینڈ کیا گیا ٹو دا ہول آف پاکستان ایکسیپٹ اسلام آباد۔ آرڈیننس 39 آف 2002 کے ذریعے ایکسیپشن دی گئی اسلام آباد کو۔ یہ اسلام آباد کا بھی چیلنج ہوا اور عدالت نے قرار دیا کہ یہ ادھر بھی غلط ہو رہا ہے۔ یہ اس لیے دے رہے ہیں نمبر 1 کہ اس سے عدلیہ مزید کمزور ہوگی، انتظامیہ جو ہے مضبوط ہوگی، جوڈیشل اختیارات ہونے پہ ڈپٹی کمشنر کو ڈپٹی کمشنر بہادر کہا جاتا تھا۔ یہ مجسٹریٹ ہوتے تھے جو ٹرائل کیا کرتے تھے، لوگوں کی ریمانڈ دیا کرتے تھے۔ اب 167 میں تمام ریمانڈ جج صاحبان دیتے ہیں، اور وہ گرچہ آج بھی ہمیں گلہ ہے کہ جج صاحبان بھی ریمانڈ دیتے ہوئے آنکھیں بند کر کے دیتے ہیں، لیکن اگر یہ ایگزیکٹو کے پاس چلا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ ای اے سی، تحصیلدار، اسسٹنٹ کمشنر یہ جج ہو جائیں گے، منصف ہو جائیں گے، اور ہم جتنے بھی لوگ گرفتار ہوں گے ان کی ثوابدید پہ اب اس دور میں ان سے انصاف کی توقع رکھنا کہ وہ جناب اس دور میں نمبر 1۔ نمبر 2 بات یہ ہے کہ جو عام لوگ ہوں گے ان کی عدالتیں بنیں گی، عام لوگوں کے ٹرائل ان کے پاس ہوں گے، زمین کے قبضے کے مقدمے ان کے پاس ہوں گے 145 کے، اور یہ جو مائنر افینسز ہے نا، مائنر افینسز میں تقریباً ہر وہ جرم آتا ہے جس میں ماں سوائے جس میں سزائے موت ہو۔ سیکشن 30 جو ہے وہ بھی ایک مجسٹریٹ ہوتا ہے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس سے عدالتی نظام بری طرح متاثر ہوگا۔ جس طرح ایک اور پروویژن لا رہے ہیں کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو ہے اس کو آئینی طور پہ ایک علیحدہ عدالت تسلیم کیا جائے، اور ساتھ میں 5 سال ان کی میعاد بھی بڑھا دی جائے۔ تو اگر یہ ہو جاتا ہے تو ایک تو آپ سپریم کورٹ کو 2 حصوں میں تقسیم کر رہے ہیں، اور وہ یہ اس پہ انہوں نے جواب دیا آپ کے آنے سے پہلے کہ وہ ایسا نہیں ہوگا، اس طرح نہیں ہوگا۔ وہ 68 ہو سکتی ہے، 70 ہو سکتی ہے، 72 ہو سکتی ہے، 2 سال بھی نہیں ہوں گی، اور عمر کے حوالے سے میں نے کہا کمیٹی فیصلہ کرے گی، کمیٹی وہ کہہ رہے فیصلہ کرے گی، پارلیمنٹ کی جو ہے آپ بھی اس کے ممبر ہیں، قانون اور انصاف کی۔ میں عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں اگر آپ سپریم کورٹ کو بھی ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں اور ایک کا نام دے دیتے ہیں کانسٹیٹیوشنل کورٹ اور دوسرے کا ہوتا ہے سپریم کورٹ، اب سپریم کورٹ جو ہے اس کے اختیارات تو تقریباً آپ نے دے دیا کانسٹیٹیوشنل بینچ کو، اور اگر سپریم کورٹ اپنے تئیں کوئی فیصلہ کر دے کہ ہم سپریم کورٹ ہیں اور یہ متصادم ہوا ان فیصلوں سے جو کانسٹیٹیوشنل بینچ کے ہوں، اب اس کی وضاحت تو پھر درست بات ہے۔ یہ ویسے پارلیمنٹ میں بحث ہونی ہے شیر افضل صاحب، لیکن ابھی ہم بھی بحث تو اس طرح ہوگی۔ 26ویں ترمیم جب آئی تھی تو بات اس طرح ہوئی کہ 2 گھنٹوں میں آئین بن گیا، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ قانون کیا ہے، مسودہ آیا ہی نہیں۔ اس وقت تو آپ باقاعدہ تحریک انصاف میں تھے نا، اس وقت آپ باقاعدہ تحریک انصاف کا حصہ تھے، ابھی بھی باقاعدہ ہی ہے۔ ویسے ڈرافٹس پہ آپ نے کام کیا،
اس وقت پارلیمنٹ میں آگے آپ نے پولیٹیکل نیریٹو ٹو کیا. الفن کہتا ہوں کہ میں نے اس وقت دیکھا جس وقت یس اور نو کے لیے ہاتھ اٹھانے پڑے. بس یہ تو پھر آپ کی پارٹی کا قصور نہیں, قصور کیا تھا, پارٹی کو ہی نہیں دیا تھا. مولانا صاحب نے بھی الزام لگایا کہ مجھے جو دکھایا گیا تھا وہ کچھ اور تھا.